الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. لمبی حدیث میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں، نصرت میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اس کے اندر تعلیم ہے دوسروں کی مدد کرنے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی ضروریات میں ان کی کفالت کرنے کی جانب. اسلام کے اندر جہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے اور دیگر احکامات کا ہے، وہیں پر بڑی اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے. وہ لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہو، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ایک ہوتا ہے اسلامی رشتہ اور ایک ہوتا ہے انسانی رشتہ. اسلامی رشتے کے اعتبار سے تمام مسلمان بھائی بہن ہیں، اور انسانی رشتے کے اعتبار سے تمام دنیا کے انسان، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. اس اعتبار سے اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کے ساتھ نصرت کا معاملہ کرو، اس کی ضروریات میں اس کی کفالت کرو. کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی دوا کا محتاج ہے، کوئی غذا کا محتاج ہے، کوئی تعلیم کا محتاج ہے، یا اور کسی چیز میں اس کو ضرورت لاحق ہو گئی ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام ضروریات میں اپنے انسانی بھائیوں اور اسلامی بھائیوں کی مدد کرو، نصرت کرو. اس کا بہت عظیم ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا تو تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ بندے کو بڑا تعجب ہوگا اور بندہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اے بار الہ، آپ تو ساری دنیا کو دینے والے، ساری دنیا کو نوازنے والے، بھوکوں کو غذا دینے والے، پیاسوں کو پانی دینے والے، ننگوں کو کپڑا دینے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، ہر ضرورت مند، ہر حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والے. بھلا آپ بیمار کیسے ہوں گے؟ بھلا آپ پیاسے کیسے ہوں گے؟ بھلا آپ کی ذات بھوکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ننگی کیسی ہو سکتی ہے؟ بندے کو تعجب ہوگا اور وہ عرض کرے گا کہ اللہ،
آپ کیسے محتاج ہو سکتے ہیں جبکہ آپ تو ساری کائنات کو نوازنے والے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس سے فرمائیں گے کہ تیرے پڑوس میں یا تیرے رشتہ داروں میں یا تیرے جاننے والوں میں کچھ لوگ تھے، بھوکے تھے، ننگے تھے، پیاسے تھے، ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، بیمار تھے، اگر تو ان کو غذا کھلاتا، اگر تو ان کو پانی پلاتا، اگر تو ان کو کپڑا دیتا، اگر تو ان کی ضروریات کو پورا کرتا، اگر تو ان کی عیادت کو جاتا، تو گویا کہ مجھے وہاں تو پا لیتا۔ اس حدیث میں کیا بتانا ہے؟ بتانا ہے یہ بات کہ جب بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کی رضا اس کو مل جاتی ہے، وہاں اللہ کو وہ پا لیتا ہے۔ اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ کو وہاں پا لیتا ہے۔ اسی طرح ہر ضرورت مند، ہر حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا گویا کہ اللہ کو پا لینا ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر جہاں بہت سارے مفاسد، بہت ساری برائیاں اور عجیب عجیب قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہیں ایک برائی غرض پرستی، نفس پرستی، مفاد پرستی، خود پرستی کی شروع ہو گئی۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں تو سوچتے ہیں، کھانا اپنے لیے بہت اچھا، کپڑا اپنے لیے بہت اچھا، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر خواہش، بلکہ وہ فضول خواہشات جس کے اوپر ہماری زندگی کا مدار نہیں، وہ سب ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خود غرض، خود پرست بن چکے ہیں۔ لیکن ہمارے آس پاس میں بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں کپڑا نہیں ہوتا، جن کے ہاں کھانا نہیں ہوتا، جن کے ہاں مختلف ضروریات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہمیں اللہ کو پانے کے لیے جہاں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بہت ساری عبادات انجام دینا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت کا کام کرنا ہے، وہیں پر ہماری ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے ہم لوگ اپنے بھائیوں کی خدمت کریں اور ان کی مدد اور نصرت کے اندر لگے رہیں۔ انسان کو مختلف حالات پیش آتے ہیں، ان حالات میں ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہوتا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو دیا، اور پھر مال پیسے ہی تک یہ بات محدود نہیں، بعض لوگوں کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے خرچ کرے۔ ڈاکٹر کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اب ڈاکٹر دوسرے بھائی کی خدمت کے جذبے سے کام کرنے کے بجائے اس سے مال کمانے کی فکر میں لگ گیا ہے۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، اور مختلف علوم کے فنون کے ماہرین ہو، یاد رکھنا چاہیے یہ تمام کے تمام فنون، یہ تمام کے تمام دنیاوی علوم اور اس کی ڈگریاں اور یہ منصب، یہ انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر انسانیت کا خدمت گزار ہونا چاہیے، بیرسٹر انسانیت کا خدمت گزار ہونا چاہیے، اور انجینئر اس کو بھی انسانیت کا خدمت گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر دوسروں کی مدد کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو انجینئر ضرورت مندوں کی ضرورت میں ان کے کام آتا ہے، اپنے لائن سے خدمت کرے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، کسی کے اندر کچھ اسکلز عطا کیے ہیں، اور کسی کے اندر کچھ قابلیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان تمام قابلیتوں کو، ان تمام صلاحیتوں کو، اس قسم کی تمام چیزوں کو، مال کو، دولت کو، ان سب چیزوں کو مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ آج علم کو محض کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ مال والا
مال کمانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی فضولیات کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ وہاں نہیں کرتا جہاں کسی بندے کی ضرورت ہے اور بندے کو اس کی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اخبار میں کہ ایک بار ایک پڑوس سے کچھ لوگوں نے اپنی کچھ خاص ضرورت بیماری کے آ جانے کی وجہ سے دوا دارو کی ضرورت کے لیے قرض مانگا پڑوس والوں سے، لیکن پڑوس والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اب نہیں دے سکتے تمہیں۔ خیر، یہ لوگ آئے اور اپنی ضرورت کہیں اور سے پوری کر لی، اور جن سے مانگا گیا تھا ان کے ہاں کسی کی تقریب میں شامل ہونے کا پروگرام تھا، شادی کی تقریب تھی، 2-4 بچیاں تھیں اس گھر کے اندر۔ انہوں نے اپنے آپ کو سوارا بنایا بیوٹی پارلر میں لے جا کر، اور ایک ایک کے اوپر کئی ہزار روپے خرچ کیے، اور کئی ہزار روپے خرچ کر کے زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ کیا گیا، اور اس کے بعد شادی میں شریک ہو گئے۔ اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم اس طرح سج دھج کر زیب و زینت کے ساتھ میں جائیں گے تو شادی میں آنے والے لوگ ہم سب کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے، لیکن وہاں پر پہنچے تو کسی نے تعریف نہیں کی، اس لیے کہ وہاں تو سب اسی پندار کے ساتھ آئے تھے، سب اسی خیال سے آئے تھے ہماری تعریف ہوگی۔ جو اپنی تعریف کا خواہاں ہو وہ دوسرے کی کیا تعریف کرتا ہے؟ کسی عورت نے بھی کسی کی تعریف نہ کی، وہ خود اپنے آپ میں مگن، اپنے بناؤ سنگار میں۔ خیر، شادی ہو گئی، اس کے بعد واپسی ہو گئی اور سو گئے۔ سو کر صبح میں اٹھے اور منہ دھویا، جو منہ دھویا تو جو کچھ لگایا گیا تھا ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ سب پانی میں گیا، اور ادھر یہ پانی میں بہہ رہا تھا، اور پڑوس سے خبر آئی کہ جس کے دوا دارو کے لیے قرض مانگا گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو، یہ پانی میں بہانا گوارا ہو گیا، لیکن اپنے پڑوس کی خدمت کرنے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ قرض بھی دینا گوارا نہ کیا گیا۔ یہ ہے آج کا خود غرضانہ مزاج۔ اسلام اس مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے مال تمہارا نہیں، قابلیتیں تمہاری نہیں، صلاحیتیں تمہاری ذاتی نہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو انسانیت اور مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے مال کو جمع کر کے رکھنا اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہے، اور اپنی قابلیتوں کو اپنی تک محدود کر لینا یہ بھی اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اپنی ہر صلاحیت اور اپنی قابلیت کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہی فرمایا ہے، واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں، نصرت میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ مخلوق کی خدمت میں اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی بڑی اہم تعلیم ہے اسلام کے اندر کہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی نصرت کرو، اور اپنی ہر صلاحیت سے کرو۔ میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، انجینئروں سے کہتا ہوں، بیرسٹروں سے کہتا ہوں، اور مختلف علوم کے فنون کے ماہرین سے کہتا ہوں، وہ اپنی صلاحیتوں کو مال کمانے کے لیے خرچ نہ کرے، مال کمانے کے لیے ذریعہ اور سب سے بڑا وسیلہ اس کو نہ بنائے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ جو بھی آپ کے لیے مقدر ہے وہ ضرور آپ کو مل کے رہے گا، لیکن اگر آپ نے ان صلاحیتوں کو مخلوق کی خدمت کے لیے لگایا، ڈاکٹر نے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی قابلیت اور صلاحیت کو لگایا، یہ اس حدیث کا جو ہے منشا پورا ہوگا اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بیرسٹر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، الٹا سیدھا کرتے ہیں،
اگر وہ مخلوق کی خدمت کے لیے سچے جذبے کے ساتھ کام کریں، مظلوم کا ہاتھ پکڑیں، ظالموں کو رسوا کریں، تو دنیا کے اندر سے فساد ختم ہو جائے۔ لیکن آج الٹا سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ کرنا ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں، بلکہ اسلام کی عام تعلیمات کی روشنی میں، اپنی تمام صلاحیتوں، تمام قابلیتوں اور تمام اسکلز کو اور مال کو، دولت کو، جائیداد کو، املاک کو، ان سب چیزوں کو مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا سیکھ لیا جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے ذریعے سے کمائی ہی نہ کریں، ورنہ تو کام دنیا میں کیسے چلے گا؟ کمانا بھی ہے، لیکن آپ کی اس کمائی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی سسٹم ہونا چاہیے جو مخلوق کی خدمت کے لیے ہو۔ مال والے مال میں سے بھی کچھ نکالے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ پورا مال غریبوں کو دے دو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ حصہ نکالو۔ اسی طرح قابلیتوں کو بھی غریبوں کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمائی اس سے کر ہی نہیں سکتے۔ کمائی کی حد تک کمائی بھی کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کے جذبے کے ساتھ میں کریں۔ یہ نہ ہو کہ بس اس سے لوٹ گھسوٹ کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا تھا، راستے میں چلتے چلتے اوپر بادل چھا گیا اور بادل کے اندر سے آواز آئی۔ وہ سن رہا تھا کہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بادل، فلاں کے کھیت کو جا کر سیراب کر دینا۔ یہ آواز سن کر وہ اوپر دیکھا تو ایک بادل جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بادل کہاں جائے گا اور وہ کون آدمی ہوگا جس کا نام اس کے اندر لیا گیا ہے، اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آدمی بادل کو دیکھتے ہوئے پیچھا کرنے لگا کہ یہ بادل آخر جائے گا کہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پیچھا کرتے ہوئے گیا تو کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بادل ایک باغیچے کے پاس میں آ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ برسنا شروع ہوا اور خوب اچھی طرح اس کے باغ کو اس نے سیراب کیا اور بادل ختم ہو گیا۔ یہ آدمی اس منظر کو دیکھ کر باغ والے کے پاس میں گیا، اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کا نام؟ اس نے وہی نام بتایا جو نام بادل میں کہا گیا تھا کہ اے بادل، فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کر دینا۔ وہ آدمی وہی نام بتایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ کہا کہ دیکھو، میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ بادل جو آپ کے اس باغیچے میں آ کے آپ کو سیراب کیا، آپ کے باغ کو سیراب کیا، میں نے وہاں آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کر دو۔ میں اس کے پیچھے 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 آیا اور یہاں پر آ کر وہ برس گیا، تو جو نام میں نے وہاں سنا تھا بادل میں، وہی نام آپ بھی بول رہے ہیں۔ مجھے اللہ کے لیے آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی خصوصی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ بھئی میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس باغ سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے بناتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں کی امداد میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغیچے میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جو بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، مدد و نصرت کرتا ہے، اپنے مال میں سے نکال کے دیتا ہے، غیب سے اللہ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ دیکھو کیسے صادق آیا، وہ مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے
اپنے بغیچے میں سے اپنی آمدنی کا ایک حصہ نکال کر غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اور اللہ اس کے بغیچے کو کس طرح سیراب کرتے ہیں اور اوپر سے کیسے انتظامات فرماتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات الل ٹپ چل رہی ہے، نہیں، ایک پورا نظام ہے، سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے، ہر چیز اٹل اپنے قانون کے مطابق جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں۔ جو اصول اللہ نے مقرر کر دیا، جو طریقے اللہ نے مقرر کر دیے، اس کے مطابق یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ اپنے اپنے مال میں سے، اپنی اپنی قابلیتوں میں سے، اپنی اپنی صلاحیتوں میں سے اللہ کے لیے غریبوں کی اور مخلوق کی خدمت کا حصہ نکالیں، تو جب نکالیں گے اللہ ہماری مدد کے دروازے کھولیں گے اور غیب سے نصرت ہوگی۔ اور وہ آدمی بیچارہ، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ باغ کو جو سیراب کرنے کے لیے بادل آیا ہے اللہ کے حکم سے یہاں پر پہنچا ہے، وہ تو بے خبر تھا۔ یہ آدمی اگر جا کر اس کو نہ بتاتا تو اسے تو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن دیکھو اسے پتہ ہو کہ نہ ہو لیکن اللہ انتظام کرتے ہیں۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پرانے زمانے کا واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب تھے، بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، لیکن ایک بار ان کو بہت زیادہ فقر اور تنگی کا موقع پیش آ گیا۔ اتنی تنگی اور پریشانی پیش آئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر کو فروخت کر دوں گا تاکہ کھانے پینے کا کچھ نظام بن جائے۔ ان کی کچھ بچیاں تھیں، کچھ بچے تھے، بیوی تھی۔ سب نے کہا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں فقر و فاقے سے۔ انہوں نے خیال کیا کہ گھر کو بھیج دوں گا، چنانچہ باہر نکلے اور جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ان کے ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے دوست نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی فقر و فاقے سے بڑی تنگی ہو گئی ہے اور اب ناقابل برداشت حد تک میں پہنچ گیا ہوں، گھر میں بھی بچے بہت پریشان ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو گھر میرا ہے جس میں رہتا ہوں اس کو فروخت کر دوں اور اسی کے ذریعے سے کچھ ہمارا زندگی کا سامان بن جائے۔ دوست نے کہا کہ نہیں، ابھی فروخت نہ کرو، گھر بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، کھانے پینے کا تو کچھ انتظام ہو جائے گا۔ پھر ان کے ہاتھ میں کچھ روٹیاں تھیں اور کچھ حلوہ بھی تھا۔ انہوں نے وہ حلوہ اور اس کی روٹیاں ان کو دے دی اور کہا کہ فی الحال اس سے تم اپنے گھر کا گزر چلاؤ، آج کا دن دیکھا جائے گا، لیکن جلدی نہ کرنا گھر کے بیچنے میں۔ خیر وہ روٹیوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ راستے میں ایک غریب عورت اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے حاضر ہوئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ میری یہ بچیاں کئی دن کے فاقے سے ہیں، بے تاب ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، ان کا کوئی رکھوالی نہیں، تم اللہ کے لیے کچھ مدد کرو۔ ان مولانا کو بڑا رحم آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بعد میں دیکھیں گے، چلو پہلے انہی بچیوں کے لیے ہم یہ روٹیاں دے کر انہی کا پیٹ بھر دیں گے۔ چنانچہ وہ روٹیاں جو ہاتھ میں تھی انہوں نے اس عورت کو دیا اور کہا کہ بچوں کو کھلاؤ، تم بھی کھا لو۔ اب جب وہ روٹیاں ملی، ان بچوں کو کھلایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ عورت بھی رونے لگی اور ان کی بچیاں بھی رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اب کھانا ملا تو ایک دم سے ان کو کچھ راحت ملی، تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ صاحب وہاں سے واپس آئے، گھر آئے تو پتہ چلا کہ ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ان کو دی۔ وہاں 2 روٹیاں دے کے آئے تھے 2 بچیوں کو، اور یہاں اللہ نے انتظام کیا کہ 2 اشرفیوں کی تھیلی کسی نے لا کے پہنچائی۔ بچیوں نے کہا کہ کوئی صاحب آئے تھے اور آپ کو دینے کے لیے کہا۔
خیر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کام دھام میں لگ گئے. گھر بیچنے کی نوبت ہی نہیں آئی. گھر بیچے بغیر ان اشرفیوں سے کام چلنے لگا اور دوسرے بھی انتظامات ہونے لگے. یہ صاحب کئی سالوں تک اپنے کام دھام میں لگے رہے, علمی وظائف میں لگے رہے, علمی مشاغل میں لگے رہے. ایک دن انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور ساری مخلوق وہاں موجود ہے, انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, سب موجود, اور اللہ کا دربار سجا ہوا ہے. اور یکے بعد دیگر اعلان ہو رہا ہے کہ حساب و کتاب کے لیے آ جاؤ. نام پکارا جا رہا ہے, فلاں آئے, فلاں آئے. کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا خواب ہی کے اندر کہ میرا نام پکارا جائے گا اور پتہ نہیں کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. کہتے ہیں کہ پکارا جا رہا تھا ایک ایک بعد دیگر نام, اور کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور کسی کے لیے جہنم کے فیصلے ہو رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے اوپر کب کبھی تاری ہوئی اور اچانک میرا نام لیا گیا اور میرے تو ہوش باختہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ مجھے آگے لے جایا گیا اور ترازو کے اندر میرے اعمال کو تولا جانے لگا. اب میرے اعمال تولے جا رہے ہیں, میری نمازیں, میرا روزہ, میری زکوٰۃ, میرے حج, میرے ذکر, میری تلاوت, مختلف اعمال کو تولا جا رہا ہے. لیکن جو عمل بھی تولا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی وزن موجود نہیں ہے, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر کوئی خرابی نکل آ رہی ہے. بھائیوں, یہ واقعہ ہمارے لیے بھی عبرت خیز ہے, ہر آدمی کے لیے عبرت خیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں عبادت کر لی, لیکن معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا نقص ہوگا, کیا عیب ہوگا, اس کے اندر کیا خرابی ہوگی, کیا خامی ہوگی, اور اسی کی وجہ سے وہ ہمارا عمل بیکار ہو جائے, اللہ کی نگاہ میں ناقابل اعتبار ہو جائے. اس لیے کسی عمل کے اوپر فخر نہیں کر سکتا بندہ. اپنی کسی ذکر پر, اپنی نماز پر, اپنی تہجد پر, اپنی خدمات پر کہیں بھی اترا نہیں سکتا بندہ. معلوم نہیں کہ اس کے اعمال اللہ کے نزدیک کیا حیثیت میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر عمل تولا جا رہا تھا, لیکن ہر جگہ کہیں ریا نکل آ رہی تھی, کہیں بے خشوع پر نکل آ رہا تھا, کہیں کوئی اور غلطی نکل آ رہی تھی, اور اس طریقے پر وہ اعمال میرے بیکار شمار ہو رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر دہشت بڑھتی جا رہی تھی کہ کیا معلوم کہ کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے اعمال نامے کے اندر وہ 2 روٹیاں لا کے رکھی گئی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, قربانی, خدمات, عظیم الشان علمی تدریسی خدمات, یہ سب کے سب کچھ حیثیت نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ 2 روٹیاں لائی گئیں, اور 2 روٹیوں کے ساتھ ساتھ وہ بچیوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو لا کے رکھے گئے اور ان کو تولا گیا. اور جو تولا گیا تو بے شمار اس کا وزن نکل آیا, اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر یہ عمل نہ ہوتا تو تمہارے لیے جہنم مقدر ہو. یہ واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہے. اس واقعے سے مجھے بتانا یہ ہے, اس میں 2 عبرتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے, یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے اور دوسروں کی مدد اور نصرت میں لگا رہتا ہے, دیکھو اللہ اس کے لیے کیسا انتظام کرتے ہیں. یہاں 2 روٹیاں دے کے وہ پہنچا اور گھر کے اندر 2 جو ہے تھیلیاں اشرفیوں کی آ گئی تھی. یہ اللہ کا انتظام. اور دوسری عبرت اس کے اندر یہ کہ اپنے کسی عمل پر اترا نہیں سکتا بندہ, غور کرتے رہنا ہے, اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا ہے. معلوم نہیں کہ کون سا عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا. جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, دیکھو وہ آنسو کام آ گئے بچیوں کے, لیکن وہ بڑے بڑے اعمال اللہ کی نگاہ میں کچھ ٹک نہ سکے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی معروف اور نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو, اگرچہ وہ اتنا ہی عمل کیوں نہ ہو کہ تم کسی اپنے بھائی کو ہنسمکھ چہرے کے ساتھ مل ہی لیا کرو.
کسی ہسمکھ چہرے کے ساتھ مل لینا کسی بھائی سے، یہ بھی ایسی نیکی ہے کہ اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی تو یہی کام آ جائے۔ بہرحال جب بندہ بندوں کی خدمت کرتا ہے، مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں۔ اس پہلو کے اوپر نمازیوں کو، روزے داروں کو، ذاکرین شاغلین کو اور تصوف میں چلنے والے لوگوں کو خوب غور کر کے اس کے اندر بھی پورا حصہ لینا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔